ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن کی وصیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی۔ سب سے پہلی بات آپ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، یعنی آگ میں جل جانا پسند کر لینا، قتل کیا جانا پسند کر لینا، لیکن شرک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تخرج من اہلک و مالک، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل خانہ اور مال سمیت اس گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ اور تیسری بات، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ عز و جل۔ فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی کی جو ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، فرمایا کہ شراب نوشی مت کرنا، کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اترتی ہے۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نمازوں کو ترک کر دیتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، شراب نوشیاں کرتا ہے، اسی طرح جوا کھیلتا ہے، سود خوری کرتا ہے، یہ سب گناہ ہیں۔ کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، یعنی اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اس کی ناراضگی کو مول لینا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہ کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اترتی ہے۔ اور چھٹی بات ارشاد فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچنا، خواہ تمام لوگ ہی مارے کیوں نہ جائیں۔ اور ساتویں بات وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، کسی علاقے میں موت کی وبا جب پھیل جائے اور تم اس وقت وہیں پر موجود ہو تو فرمایا پھر ثابت قدم رہنا۔ اور آٹھویں بات وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے اہل خانہ پر اپنے مال خرچ کرتے رہنا۔ اور نویں بات فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو ادب سکھانے سے غافل ہو کر لاٹھی اٹھانا رکھنا، یعنی محبت پیار حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا خوف ختم ہو جائے اور پھر وہ تمہارے سامنے ہی گناہ پر گناہ کرتے نظر آئیں۔ تو اس لیے اپنا خوف کچھ قائم رکھنا تاکہ تمہاری حیا رہے اور تمہارا خوف رہے اور وہ گناہ سے بچتے رہیں۔ اور فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا، گویا یوں فرما دیا ان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ضرور پیدا کرنا، خوف خدا ان کے دل میں موجود ہو، کیونکہ یہ وہ وصف ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے اور گناہوں بری زندگی کو ترک کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے فرائض و واجبات سامنے رکھ کر اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز میں جو بھی لوازمات ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان باتوں سے رک جاتا ہے اور اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ ان 10 باتوں کو سامنے رکھیں اور ان پر عمل کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ ان پر عمل کرنے سے ہماری زندگی بھی سنور جائے گی۔ ناظرین آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں نماز کی 6 شرائط میں سے نیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ چند ایک سوال آج بھی نیت کے بارے میں ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نفل اور سنت کی نیت کس طرح کی جائے گی، یعنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز سنت پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، تو ہمیں اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں ان نمازوں میں اتنی ہی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی مطلق نیت کر لی تب بھی نفل ہو جائیں گے، تب بھی سنتیں ہو جائیں گی، لیکن بعض مشائخ نے ان میں بھی مطلق نیت کرنے کو ناکافی قرار دیا ہے۔ تو جب بعض مشائخ نے ناکافی قرار دیا ہے تو اس لیے ہمیں نیت کرتے ہوئے تصریح کر لینی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ سنتیں پڑھتے ہیں تو سنتوں میں سنت کی نیت کر لی جائے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کی نیت کر لی جائے تو یہ کفایت کر جائے گی۔ اب مزید یہ ہے کہ کیا جب نماز تراویح رمضان المبارک میں پڑھی جائے تو کیا نماز تراویح میں بھی مطلق نیت کافی ہے؟ جی ہاں، نماز تراویح میں بھی اگر مطلقاً نماز کی نیت کر لیتے ہیں تو کفایت کر جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کرے، یا سنت وقت کی نیت کر لے، یا قیام اللیل کی نیت کر لے، تو فقہا فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ کسی نماز کی اگر نیت کرنا چاہیں تو پوری نیت کس طرح کی جائے گی، آئیے اس کی بھی وضاحت سماعت فرمائیے۔ کسی بھی نماز کو پڑھنے سے پہلے جب نیت کی جائے تو یوں نیت کی جا سکتی ہے، مثلا نماز فجر پڑھنی ہے اور اس کے فرض ادا کرنے ہیں تو یوں نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت آج کے فرض نماز فجر کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اور اگر امام صاحب کی اقتداء میں ہے تو مقتدی کو یہ کہہ لینا بھی
ضروری ہے کہ پیچھے اس امام کے اس کے بعد تکبیر کہے یعنی تکبیر تحریمہ اور پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے اور نماز ادا کرے۔ یاد رکھیے کہ مقتدی کو اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ امام کو نیت امامت کرنا مقتدی کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام اگر امامت کی نیت کرے گا ثواب پائے گا، امامت کی نیت نہیں بھی کرتا اور کوئی شخص اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کے اقتداء کے اندر، تو جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی مقتدی کی اقتداء کے لیے امام کا امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ مقتدی کا اقتداء کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، امام اگر نیت نہیں کرے گا ثواب نہیں پائے گا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال پر ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، اور مرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مقتدی پر لازم ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، البتہ امام کے لیے ضروری نہیں، امام کر لے گا تو ثواب پائے گا۔ سنتیں جب پڑھ رہے ہوں تو سنت کی نیت کس طرح کریں گے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وقت ظہر کا جو قبلیہ ہے یا بعدیہ ہے اس کا بھی ذکر کر لیں، میرا منہ قبلہ شریف کی طرف، اور پھر تکبیر کہیں، ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، اگر مرد ہیں، خواتین ہیں تو اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیں۔ نماز واجب کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ نماز واجب میں واجب کی نیت کرے، یعنی لفظ واجب یہاں پر اضافی کر لے اور اسے معین بھی کر دیں، مثلا نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ، یعنی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو یہاں نماز کا بھی تعین کر دیا اور واجب کی تصریح بھی کر دیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نیت میں تعداد رکعات کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت، یہ نیت کرنا کہ اتنی رکعت ادا کر رہا ہوں یہ ضروری ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا کہ تعداد رکعات کو معین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ معین کر لینا افضل ہے۔ 4 رکعتیں ہیں تو 4 کا ذکر کر لے، 2 ہیں تو 2 کا ذکر کر لے، 3 ہیں تو 3 کا ذکر کر لے۔ جیسے وتر 3 ہوتے ہیں، اسی طرح نماز مغرب کے جو فرض ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، تو تعداد رکعات کو معین کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل ضرور ہے۔ فرض نماز اگر قضا ہو جائے تو پھر جب اس کو قضا کریں گے تو اس وقت نیت کیسے کی جائے گی؟ فرض قضا ہو جائیں تو 2 چیزیں اس میں ضروری ہیں، دن کو معین کریں کہ کس دن کی قضا ہے، اور دوسرا نماز کو معین کریں کہ کون سی نماز ہے جو قضا کی جا رہی ہے، یعنی تعیین یوم اور تعیین نماز، یہ 2 چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں۔ مثال کے طور پہ یوں کہا جائے کہ فلاں دن کی فلاں نماز میں قضا کر رہا ہوں، مطلقاً ظہر وغیرہ یا مطلقاً نماز، یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کفایت نہیں کرے گا کہ مطلقاً قضا کی نیت کر لی تو یہ ناکافی ہے، اس سے وہ قضا نہیں ہوگی۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک ہی نماز ذمے میں قضا تھی تو پھر دن معین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے ظہر کی نماز ہے اور وہ صرف ایک ہی اس کے ذمے پر قضا ہے۔ مثلا یوں کہہ لے کہ میرے ذمہ جو فلاں نماز ہے، ظہر کی فلاں نماز، عصر کی فلاں نماز، فجر کی فلاں نماز ہے، یہ صرف کہہ لینا کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے ذمے بہت ساری نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں، اب ان کو دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر فقہاء نے ایک آسان طریقہ لکھا ہے، کہا کہ یہ نیت کرتے ہوئے یوں کہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاں نماز۔ مثال کے طور پہ عصر کی نمازیں ہیں، اس کے ذمہ بہت ساری قضا ہیں، تاریخیں یاد نہیں ہے، دن یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میرے ذمہ عصر کی
نمازیں قضا ہیں وہ کتنی ہیں؟ 50 ہیں، وہ 100 ہیں، یا پورے 1 سال کی ہیں، یا 2 سالوں کی ہیں، یا 4 سالوں کی نمازیں ہیں. تو یہ پتہ ہے کہ اتنی نمازیں ہیں، یا یہ اس نے حساب کر لیا ہے یا ظن غالب کر لیا اپنے حساب و کتاب کے اعتبار سے. تو اب یہ تعین کر چکا ہے کہ میرے ذمے 4 سالوں کی نمازیں. اب ظاہر سی بات ہے کوئی نماز تو ایسی ہوگی جو سب سے پہلی ہے اور کوئی نماز ایسی ہوگی جو سب سے آخری ہے. تو اس میں فقہاء نے کہا کہ جس کے ذمے بہت ساری نمازیں ہیں، یہاں تک کہ اس کو دن بھی یاد نہیں ہے، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، یعنی تعین یوم نہیں یہ کر سکتا، تو ایسی صورت میں تعین نماز تو کرے گا. تو اس میں پھر یہ کہہ لے کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی نماز قضا ہے ظہر کی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو اس طرح جو سب سے پہلی قضا ہوئی تھی وہ مائنس ہو جائے گی، وہ ساقط ہو جائے گی، اور اس کے بعد والی جو دوسرے نمبر پر ہے اب وہ سب سے پہلے والی بن جائے گی. تو اس طرح کرتے کرتے پورے 2 سال، 4 سال، 5 سال، جتنے سالوں کی نمازیں ہیں وہ اس کے ذمے سے اتر جائیں گی. یا پھر دوسری جو صورت ہے کہ سب سے آخری نماز، یعنی زندگی کی جو سب سے آخری نماز قضا عصر کی ہوئی تھی، اس کی نیت کر لے کہ میں سب سے آخری نماز جو میری زندگی میں نماز ظہر یا عصر یا مغرب قضا ہوئی وہ قضا کر رہا ہوں. تو اب یہ وہ چونکہ پڑھ رہا ہے تو اس کی جو سب سے آخری تھی وہ مائنس ہو جائے گی، اور جو سیکنڈ لاسٹ تھی جو اس سے اوپر والی تھی اب وہ آخری کہلائے گی، کیونکہ اس کے ذمے اب وہ آخری ہے. تو وہ آخری کی نیت اگلی نماز میں کرے گا تو وہ مائنس ہو جائے گی. تو اس طرح کرتے کرتے یہ اوپر تک چلتا چلا جائے گا. 2، 4، 5، 6 جتنے سالوں کی اس کے ذمے پر قضائیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. اور چونکہ نماز کو قضا کیا بغیر کسی عذر شرعی کے نماز کو قضا کر دینا یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے. تو اس کے لیے توبہ بھی یہ لازم ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین ان مسائل کو یاد رکھیے، جو نیتیں بیان کی گئی ہیں ان نیتوں کو بھی ذہن میں رکھیے اور پھر اس کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھتے چلے جائیے. آئیے ناظرین آج کے اس سلسلے میں چونکہ ہمارے پاس ریکارڈڈ سوالات بھی ہیں تو سوالات کا سلسلہ بھی شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. عمر دراز اتاری فیصل آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مساجد میں جماعت کے بعد ذکر اللہ یا کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما دی جائے کہ اس ذکر اللہ کرنے سے دیگر نمازی حضرات جن کی نماز ابھی بقیہ ہوتی ہے ان کی توجہ بٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرما دی جائے کہ اس ذکر اللہ کو جاری رکھا جائے یا اس کو روک کے مختصر دعا کا سلسلہ کر لیا جائے. نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے جو ذکر کیا جاتا ہے یہ احادیث صحیحہ سے اور صالحین رحمہم اللہ تعالی کے عمل سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نماز باجماعت کے بعد ذکر بالجہر یہ رائج تھا. اس عمل محمود کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر وارد ہیں اور اہل ذکر کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بطور خاص ذکر کے لیے مغفرت کی بشارت اور اجر عظیم کی جو بشارت اور خوشخبری ہے یہ احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہے. اور جو ذکر کرنے والے ہیں انہیں کامیابی اور فلاح کی نوید سنائی گئی ہے. لہٰذا ان فضائل کے حصول اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کی طرح اب بھی اسے بدستور قائم رکھنا ایک مستحسن عمل ہے، انتہائی اچھا عمل ہے. البتہ فقہاء کرام نے یہاں پر اس مسئلے میں ہماری اصلاح یہ کی ہے کہ ذکر بالجہر میں یہ اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایسے مواقع پر دیکھ لیا جائے جہاں پر نماز کے اختتام پر یعنی جیسے ہی جماعت ختم ہوئی پیچھے اگر نمازی نماز پڑھنے والے موجود ہیں، ایک نمازی ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، تو پھر آہستہ آواز سے ذکر کیا جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ذکر کی وجہ سے وہ قرات بھول نہ جائے. تو اتنی آواز ہو کہ جس سے اس کے قرات کرنے میں، نماز پڑھنے میں خلل واقع نہ ہو. اور اگر پیچھے کوئی ایک بھی نمازی نہ ہو
یعنی سب کے سب ہی تکبیر اولا میں شامل ہو گئے یا پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، رکوع سے پہلے پہلے یا رکوع میں شامل ہو گئے اور ان کو رکعت مل گئی، اب امام صاحب کے ساتھ سب ہی سلام پھیر چکے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ذکر بالجہر کیا جائے، اونچی آواز سے بلند آواز سے ذکر کر لیا جائے، تو اس طرح اعتدال کا راستہ رکھا جائے، بالکل اسے ختم نہ کیا جائے۔ مزید سوال چلائیے۔ جی میں فاروق احمد اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہوتی ہیں ان نمازوں میں سورہ اخلاص، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ اور دوسرے جو دیگر اوراد و وظائف ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد پڑھنے چاہیے یا نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھنے چاہیے؟ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر کی فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں ہیں، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں ہیں، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں ہیں، تو جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں فرضوں کے بعد طویل یعنی لمبے اوراد و وظائف جیسے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، پھر تسبیحات فاطمہ، ان سب کو ملا کر پڑھنا یہ اگرچہ جائز ہے لیکن کراہت تنزیہی کے ساتھ، یعنی ایک ناپسندیدہ عمل ہے، زیادہ وقفہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں نہیں دینا چاہیے۔ البتہ مختصر وظائف، مثلا صرف آیت الکرسی پڑھ لیں یا صرف تسبیح فاطمہ پڑھ لیں یا صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد سنتوں میں بلا عذر زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ ہے، اس سے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ احادیث کے اندر نماز کے بعد ذکر آتا ہے لیکن اس میں بھی قلیل ذکر کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ 10 مرتبہ پڑھا جائے تو یہ قلیل مقدار ہے، یہ پڑھا جائے یا اتنے اوراد و وظائف یعنی اتنا وظیفہ کیا جائے کہ جو اس کے 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہو جائے تو پھر شرعاً حرج نہیں ہے۔ یہ تاخیر ایسی نہیں ہوگی جو خلاف اولیٰ کہلائے یا ناپسندیدہ ہو، مکروہ تنزیہی کہلائے، اور یہی پڑھ لیا جائے یا اس کی جگہ پر کوئی اور وظیفہ۔ البتہ آیت الکرسی بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، تسبیحات فاطمہ بھی پڑھیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ پڑھ لیں، یہ سب ملا کر کے یہ ذکر طویل بن جائے گا۔ ان میں سے ایک چیز پڑھ لیں، یا آیت الکرسی پڑھ لیں یا سورہ اخلاص پڑھ لیں یا تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں یا کلمہ شریف کا ذکر کر لیں 10 مرتبہ تک، اتنا وقفہ دے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سنتوں کے پھر ثواب میں کمی آئے گی تو کمی نہیں آنی چاہیے۔ عام طور پر فقہاء نے لکھا کہ یہ جو اذکار طویلہ کا نمازوں کے بعد تذکرہ احادیث میں یا فقہاء نے کیا ہے، یہ عام طور پر جو مراد ہوتی ہے یہ فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں، سنتوں کو ادا کرنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں طویل ذکر اذکار اور اوراد و وظائف نہ کیے جائیں، کم کیے جائیں تاکہ سنتوں کے ثواب میں کمی واقع نہ ہو۔ مزید آگے سوال چلائیے۔ میرا نام محمد معظم ہے اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ موبائل اور ٹی وی پر ریکارڈڈ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے آیت سجدہ سننے سے سننے والے پر تلاوت سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ ٹی وی ہو یا موبائل ہو، آیت سجدہ اس میں ریکارڈڈ ہے، اب وہ اگر پڑھی گئی، سننے والوں نے سنی، تو اس سے آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ جی مزید سوال چلائیے۔ محمد وقاص ستاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رکوع اور سجود والی نماز کے اندر کہکہ لگانے سے وضو اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ نماز جنازہ کے حوالے سے حکم بیان کیا جاتا ہے کہ کہکہ لگانے سے صرف نماز ٹوٹتی ہے، تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ رکوع اور سجود والی نماز میں کہکہا لگائیں تو نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ البتہ سجدہ تلاوت ہو یا نماز جنازہ ہو، اس کے اندر اگر کہکہا لگایا اور ہنسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہیں، آپ قیاس کے مخالف حکم دیں یا قیاس کے موافق حکم دیں، دونوں ہی صورتوں میں وہ نافذ العمل ہے۔
البتہ خلاف قیاس اگر حکم فرمائیں تو پھر شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ حکم اپنے مقام پر تو موجود رہے گا، البتہ اس کے اوپر مزید احکامات کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ٹوٹنے کا اور وضو ٹوٹنے کا کہکہا لگانے پر حکم ارشاد فرمایا تو وہ رکوع و سجود والی نماز تھی، اور یہ حکم خلاف قیاس، چونکہ یہ حکم خلاف قیاس ہے، یعنی ایسے اسباب کہ جو وضو توڑنے والے ہیں وہ تو پائے نہیں گئے، تو پھر وضو کیوں ٹوٹا؟ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ حکم قیاس کے مخالف ہے تب بھی یہ نافذ العمل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اپنے مقام پر اسے باقی رکھا جائے گا۔ اور وہ نماز کے جو رکوع و سجود والی نہیں ہے، مثال کے طور پہ نماز جنازہ، تو اس کی طرف اسے مزید نہیں بڑھایا جائے گا۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاف قیاس حکم ارشاد فرمائے تو اس میں قانون یہ ہے کہ اسے اپنے ہی مقام پر باقی رکھا جائے گا اور مزید احکامات کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ البتہ فقہاء نے یہ لکھا سوائے یہ کہ جس حدیث اور اثر میں خلاف قیاس حکم بیان کیا گیا وہ کسی علت کے ساتھ معلل ہو یا اس پر قیاس کرنے پر فقہاء کا اتفاق ہو جائے تب تو ہو سکتا ہے، ادروائز اسے اپنے مقام پر باقی رکھا جائے گا۔ تو لہذا اس مسئلے کو بار بار سنیے اور سننے کے بعد ذہن میں رکھیے تاکہ دونوں کا فرق سمجھ آ سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو سیکھا جو سکھایا اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔